سے خلاصی کا نہایت ہی مجرب عمل آپ کو آج دینا مقصود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہید کو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر الا الدین، قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ آج ہمارے لوگ قرضہ لیتے ہیں لیکن انہیں فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہم واپس کریں، ادا کریں، اور اگر اس حالت میں مر گئے تو ان کی مغفرت نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ قرضہ اگر لیتے ہیں تو واپسی کی نیت رکھیں۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام کے گھر میں باقاعدہ طور پہ دیا جلانے کا تیل بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے زرہ اپنی یہودی کے پاس رکھوا کر قرضہ لیا ہوا تھا۔ تو قرضہ لینا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن قرضہ دینا چاہیے واپس، یہ نیت رکھے انسان، اور کوشش کرے، خالی نیت نہ رکھے بلکہ پریکٹیکلی اس پر کوشش کرے تاکہ پکڑ سے بچ جائے۔ قرضہ کیسے اتر جائے؟ اب اس کے لیے انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال بھی بتائے ہیں، اور ان میں قرآنی آیت جو ہے یہ سب سے مجرب ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو صرف 11 دن عمل کر لیں، اللہ تبارک و تعالی پردہ غائب سے آپ کے قرضے کے خلاصی کے اسباب پیدا کر دے گا۔ یہ آیت کریمہ قرآن حکیم کی بڑی نادر آیت ہے، اور اس آیت کو اگر مقروض آدمی پڑھ لے گا اللہ اس کے قرض کی خلاصی فرما دیں گے۔ سورہ شورى آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ آیت کریمہ آپ نے 70 بار پڑھنی ہے، اور یہ کوشش کریں کہ عصر اور مغرب کے درمیان پڑھیں۔ اگر اس کے علاوہ بھی کسی ٹائم پڑھ لیں تو اثر ہوگا اور فائدہ ہوگا، لیکن اگر عصر کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو عصر کی نماز کے بعد اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ آپ اس کو 70 بار پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور آپ دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی پردہ غائب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا اور ایسے معاملات پیدا فرمائے گا کہ آپ کا پہاڑوں جیسا قرضہ ہے وہ بھی اتر جائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے پریشان آتے ہیں، جب ہم ان کو یہ آیت بتاتے ہیں، بے شمار لوگ جو بینکوں میں یا مختلف اداروں میں مقروض الجھے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کی برکت سے ان کو ان تمام پریشانیوں سے نجات دے دی، اور کروڑوں اربوں کی تعداد میں جو مقروض تھے اللہ نے ان کا قرضہ بھی ختم کرا دیا۔ چونکہ انسان جب نیت کرتا ہے کہ میں نے قرضہ دینا ہے، پھر اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ جو قرضہ دیتا ہے وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اور جس نے قرضہ لیا ہوتا ہے وہ آزاد آوارہ پھر رہا ہوتا ہے، اسے فکر ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ یاد رکھیں، جو مقروض ہے جب وہ دل سے دعا کرے گا، یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی معاونت فرمائیں گے، پردہ غائب سے مقروض کو قرض کے خلاصی کے اسباب پیدا فرما دیں گے۔